نے جب بھی عبادت کو بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ مزید رک جائیں، اتنی زیادہ عبادت نہ کریں، اور بہت ساری چیزوں میں دعوت بہت زیادہ دی تو ان کو کہا کہ آپ اتنی زیادہ دعوت نہ دیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. لیکن جب اخلاق میں وہ آگے بڑھے تو یہ نہیں کہا گیا کہ اتنی میٹھے نہ ہو کہ لوگ آپ کو کھا جائیں، بلکہ کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین رتبے پر فائز ہیں. اور ان کے اخلاق گویا قرآن کریم کا ایک عملی نمونہ تھا. تو انہی اخلاق میں سے ایک خلق جو آج کل ہم میں بالکل ناپید ہو گیا ہے، عدم برداشت ہے. بالکل کوئی آدمی آپ سے بات کرے یا کسی کو آپ جا کے رستے میں دیکھ لیں، کسی کو ہارن بجا کے دیکھ لیں، کسی کی کسی بات کو رد کر کے دیکھ لیں، پھر اس کا ریئیکشن دیکھ لیں، بالکل بردباری، اور یہ سارے کے سارے اوصاف ہم میں سے ختم ہو گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف دی ہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہیں، برداشت کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ برداشت نہ کرتے تو یہ کائنات ہی اس کے رہنے کا امکان ہی نہیں تھا. ہم تو وہ تمام گناہ کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل یا جس ایک گناہ کی وجہ سے باقی قوموں پر عذاب آیا تھا، وہ سارے کے سارے ہمارے اندر جمع ہو گئے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیم تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کا درس دیا. اور دیکھیں جو بھی مومن ہوتا ہے وہ ایک باوقار شخصیت ہوتا ہے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور سارے کے سارے لوگ دوڑ کے حضور سے ملنے آئے. جو ان کا سردار تھا وہ ذرا رک گیا، اس نے ساری سواریاں باندھ لی، اس کے بعد جا کے وضو کیا، اپنے آپ کو برابر کیا، پھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا. تو حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دو عادتیں آپ کے درمیان ہیں، آپ کے اندر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ایک یہ ہے کہ آپ باوقار ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ بردبار ہیں. آپ نے جلدی نہیں کی، حالانکہ وہ جو لوگ جلدی آئے تھے وہ تو حضور سے ملنے کے لیے جلدی میں آئے تھے. تو آپ جا کے دیکھیں حرم میں، دیکھیں کس طرح سے ہم حجر اسود پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. حالانکہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، جس کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا دور سے سلام کرنا. مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. کسی وہاں پہ ہم عبادت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں، ہم کس طرح سے لوگوں کو دھکا دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت دیتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی آئے، لوگوں کے کندھے پلانگتے ہوئے وہ آگے آ رہا تھا. حضور نے ان سے ارشاد فرمایا اجلس فقط آزیتا، آپ نے لوگوں کو تکلیف دی، ادھر ہی بیٹھ جاؤ. تو حضور نے ان کو بٹھایا کہ کسی کے کندھے کو پلانگ کے نہیں آنا. بے شک آپ پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں، نیکی کمانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن گناہ کماتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہمارا رویہ بن چکا ہے کہ ہم ہر چیز پہ فوری طور پہ ریئیکشن دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں. اور دیکھیں اس کا تو زندگی میں نے بھی بے شمار دفعہ تجربہ کیا ہے. آپ بھی دیکھ لیں، ابھی آپ کو کوئی میسج آئے جس میں اول فول بکا گیا ہو، آپ کو آپ کی شخصیت پر حملہ کیا گیا ہو، ابھی اگر آپ جواب دیں گے آپ کا جواب مختلف طور پہ ہوگا. 1 گھنٹے بعد جواب دیں گے اس کا جواب مختلف ہوگا. اگلے دن جواب دیں گے اس کا جواب مختلف ہوگا. ابھی اگر آپ جواب دیں گے یہ جھگڑا آگے مزید بڑھے گا، آپ لوگوں کے درمیان تعلق ختم ہو جائے گا. اس لیے ہر چیز میں رک کے، تم کے، بردباری سے، برداشت کے ساتھ آپ آگے جا کے کسی مناسب موقع پر فیصلہ لیجیے. اور زندگی میں ہم جتنا بھی نقصان اٹھاتے ہیں وہ فوری ریئیکشن کی وجہ سے اٹھاتے ہیں. ہمارے خاندان برباد ہو گئے، کسی نے کوئی بات کر دی اور میں نے کہا کہ مجھے یہ بات کر دی اور فوری طور پہ میں نے ریئیکشن کیا. خواتین میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، گھروں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، دفاتر کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے. اور یہ عدم برداشت پھر اس موقع پہ جا پہنچتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی ذاتی مصلحت کے لیے قومی لیول پہ، یہ بالکل اسی قومی لیول پہ ایک طرف ایک کہتا ہے میں نے دھرنا دینا ہے، دوسری طرف اس نے تو ملک بند کرنا نہیں ہے، گورنمنٹ بند کر دیتی ہے. یعنی فلاں کی فلاں کے ساتھ نہیں لگتی، فلاں نے فلاں کو یہ اس موقع پہ یہ کہا. اب یہ دیکھیں یہ میرے اور آپ کی لڑائی ہے، تو میں قوم کو بیچ میں کیوں گھسیٹوں، میں ملک کا کیوں بیڑا غرق کر دوں. تو پرسنل لڑائیوں میں عدم برداشت، عدم تحمل، اور اس کا نتیجہ ہم دہائیوں تک بھگتتے رہتے ہیں. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو اپنانے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے، اور اس کو صحیح معنوں میں اگر ہم محمدی ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو اس پہ ہمیں ٹھیک طرح سے عمل کرنا ہوگا. اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتائیں، جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ عدم برداشت یقینی طور پر اب ختم ہو چکی ہے. گھروں میں دیکھو، دفاتر میں دیکھو، باہر روڈز پہ دیکھو، ایون کہ ہم نیشنل لیول پر دیکھیں، یہ سب کچھ ہم معاملات دیکھتے ہیں. اب ایک واقعہ بھی ہے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت، یہودی عورت جو ہے ان کو نقصان پہنچاتی تھی، اس متعلق بھی کوڑا پھینکتی تھی، لیکن تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا تھا. تو آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ نوجوان نسل میں کوئی عدم برداشت نہیں ہے، مطلب بالکل برداشت کے دائرے سے وہ باہر ہو چکے ہیں. کس طرح سے یہ جو ہے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اس چیز کو، اور قرآن و حدیث اس حوالے سے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں پہلی جواب دینے سے پہلے میں ایک نکتے کی وضاحت کرنا چاہوں. یہ جو بوڑھی خاتون ہے اس کا واقعہ سیرت کے ساتھ ہم نے اتنا نتی کر دیا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ اس کا ذکر کرتے ہیں. ایسا کوئی پڑھایا گیا تھا ہمیں کتابوں میں، ایسا واقعہ سیرت میں بالکل نہیں ہے. اچھا، سیرت میں اس طرح کا واقعہ بالکل نہیں ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے، اور بہت سارے واقعات اس سے ملتے جلتے ہیں. جیسے ایک خاتون جو ہے وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اس کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، وہ تو اتنا عظیم کام کرتی تھی. پھر جا کے حضور نے ان کا جنازہ قبر پہ جا کے پڑھایا. اس کے علاوہ اس طرح کے واقعات ہیں، لیکن یہ جو یہودی خاتون جو کوڑا پھینکتی تھی اور اس طرح کے واقعات سیرت نہیں ہے، یہ عوام کے اندر مشہور ہو گیا ہے اس طرح کا واقعہ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں. دوسرا آپ نے اس کی بات کی عدم برداشت کی اور نوجوانوں کے حوالے سے. دیکھیں آپ یقین کیجئے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. آپ ہم سوشل سائنسز کی ہماری پوری فیکلٹیز ہوتی ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم پڑھاتے ہیں. آپ اس پورے سیلیبس کو دیکھ لیں کہ جو سوشل سائنس جو کہ ہمارا الگ ہے، ہمارا معاشرتی اقدار الگ ہیں، روایات الگ ہیں، اس پہ ہمیں نبوی تعلیمات الگ ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو وہ سوشل سائنس پڑھاتے ہیں یا وہ پڑھاتے ہیں جو ایسی اقوام کی ترتیب کردہ ہے جن کے ساتھ ہماری سوائے انسانیت کی کوئی چیز مشترک نہیں ہے، وہ کسی اور دین سے تعلق ہے. تو اس لیے جب ہم سیرت کو اپنائیں گے، سیرت کو پڑھائیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور جو ہمارے رول ماڈلز ہیں، جو ہمارے مقتدا ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، وہ اس پہ خود عمل کر کے دکھائیں گے، پھر ہم اپنے بچوں کو دنیا جہاں کے ایسے فرضی واقعات سناتے ہیں جن کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ناولز ہوتے ہیں، کیا ہم نے ان کو سیرت کے واقعات پڑھائے ہیں؟ کسی بھی بچے سے جا کے پڑھیں کہ آپ مجھے غزوہ بدر کا پورا واقعہ سنا دیں، وہ اتنا تو شاید بتا سکے کہ کوئی واقعہ ہوا تھا جس میں فرشتے اترے تھے، لیکن کیا اس کو اتنی دقیق تفصیلات کا علم ہے جس طرح ناولز کا علم ہوتا ہے، جس طرح فرضی کہانیوں کا علم ہوتا ہے؟ کیا ہمارے پاس گیمز کا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے پاس یعنی ریئل اس کے لٹریچر کی اتنی کمی ہے کہ ہم فرضی لٹریچر پہ آ گئے ہیں؟ تو اس لیے اس کے لیے روٹ لیول پہ جا کے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت سے روشناس کرائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بتائیں. اور پھر ہماری یونیورسٹی میں جو اسلامک اسٹڈیز کا یا سیرت کا کورس پڑھایا جاتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حشر کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ حاضریاں اس میں ہوتی ہیں. نئی یونیورسٹی اس کو سیریس نہیں لیتے، ایڈمنسٹریشن اس کو سیریس نہیں لیتی. بہت ساری یونیورسٹیز میں 4-5 سیکشنز کو ملا کے آن لائن پڑھایا جاتا ہے جس سے وہ پورا ایک جلسہ بن جاتا ہے. اس میں تو ٹیچر اسٹوڈنٹ کی براہ راست انٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کے لیول سے لے کے، اسکولز کے لیول سے لے کے، یونیورسٹیز، کالجز، اسی طرح مساجد، ہر لیول پہ سیرت کے اس درس کو جس کو ہم نے بلا دیا ہے، اس کو دوبارہ سے اس کا احیاء کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے نوجوانوں کو اس سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے. اور جس سیرت کے اندر 1400 سال پہلے جس سسٹم کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ پوری دنیا پہ رول کر سکتا تھا، جو پوری دنیا کے لیے فلاح کا باعث بن سکتا تھا، اس میں آج بھی وہ طاقت موجود ہے، لیکن آزما کے تو دیکھا جائے. بالکل. اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ایز اے انڈیویجول ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اس طرح سے زکوٰۃ نہیں دیتے، حج عمرے کی تو بات ہی دور تک چلی جاتی ہے، روزوں پہ بھی ہم اہتمام نہیں کرتے. لیکن جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک دینی ریاست چاہیے، ایک شریعت کی پابند ریاست چاہیے، سود کا نظام کا خاتمہ چاہیے. تو ایز اے انڈیویجول ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کہ پہلے ہم وہ ادا کریں، اس کے بعد ریاست سے ایکسپیکٹ کریں کہ ریاست کچھ کرے؟ اور مدینے میں آخر میں موت بھی چاہتے ہیں، ایگزیکٹلی، تو جنت البقیع میں دفن ہونا بھی چاہتے ہیں، لیکن کرتوت ہمیں ہمارے اپنے دیکھیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ریاست بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ریاست کا حصول اور ریاست اگر کسی چیز کو اس میں اسلامی اقدار پہ استوار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ میں اپنے اس دائرے کے اندر کیا کر رہا ہوں، اور کیا میں وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا جو کہ جس کا مجھے ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اپنے معاشرے کے اندر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھیں میں بھی ایک ریاست کا سربراہ ہوں، گھر کے اندر میری ریاست ہے، اس میں میری بیوی بچے ہیں، کیا میں اس ریاست کا کے سربراہ کے طور پہ ٹھیک طرح سے رول ادا کر رہا ہوں یا نہیں ادا کر رہا ہوں؟ تو ہر بندہ نگہبان ہے. کسی کے زیر ولایت کروڑوں افراد ہیں، کسی کے زیر ولایت 10 افراد ہیں، یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں اس کا بھی کوئی ڈائریکٹر ہے. تو اسی طرح ہر بندہ کی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، اور میری جسم کے اوپر تو میری حکومت ہے، تو میں اس ریاست میں کیسے پرفارم کر رہا ہوں. تو اس لیے فرد کو بھی اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہر کوئی اپنا کام ٹھیک کر لے تو پھر اس کے بعد ریاست کی باری بھی آتی ہے، اور اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے جس کی کلیکٹیو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن ہم یہ سب نہ کر رہے ہیں، ریاست سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کے بعد ریاست سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک المیہ ہے، اور اس پہ ضرور اس پہ ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور اپنے فرد کی اصلاح کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کی طرف عام طور پہ ہماری نگاہ نہیں جاتی. ایگزیکٹلی جس طرح سے آپ نے مفتی صاحب بتایا کہ مطلب ہر بندہ جب انڈیویجول لیول پر بھی یہ کام کرے گا، آگے بڑھے گا، تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. جس طرح غزل آپ کہہ رہی ہیں، ایک مسکراہٹ. سب میں اکثر گاڑی چلاتا ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، بندہ جلدی میں ہوتا ہے، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، سامنے سے نا بائک والا یا گاڑی والا غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کا سارا ٹیمپریچر نیچے ہو جاتا ہے. تو ہمیں وہ اس مسکراہٹ کا، اس بردباری کا میرے خیال کام کرنا. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صدقے گنوائے نا
فرمایا کہ آدمی کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور 360 جوڑ اگر صحیح سلامت ہو تو اسے چاہیے کہ 360 صدقے دے دیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم میں سے کون یہ استطاعت رکھتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں صدقہ ہے، رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں صدقے، اور آپ کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھیں تو 360 صدقے گویا آپ نے دے دیے۔ اور حضور نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا کر ملنا کیوں نہ ہو۔ آپ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، ہماری تو مسکراہٹ بھی پروفیشنل ہو گئی ہے، کاروباری ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ سیرت کے تناظر میں عمل کریں گے، ہر بندے سے ہم خندہ پیشانی سے ملیں گے، مسکراہٹ سے ملیں گے، اور بالکل ایسا ترشرو ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں ایک صحابی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجلس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے جو کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، انہوں نے آواز دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ناگوار سا لگا کہ میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، تو قرآن مجید میں ان پر آیت اتری کہ اس طرح ناگواری سے کسی سے بھی ملنا نہیں چاہیے۔ اور ایک صحابی جو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، وہ آپ کو سننے کی غرض سے آئے ہیں، تو یہ جو لوگ جن کو آپ سنا رہے ہیں یہ کافر ہیں، یہ پتہ نہیں مانیں گے بھی نہیں مانیں گے، تو اس لیے آپ اس طرح کا رویہ نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقتی مصلحت کے پیش نظر ان کو کہا کہ ان کو بعد میں بھی وقت دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا کہ کسی بھی بندے کے ساتھ ترشرو نہیں ملنا چاہیے۔ تو اگر آپ مسکراہٹ سے کسی چیز کا جواب دیتے ہیں، روڈ پر آپ جاتے ہیں، کسی کو آپ ہارن دے رہے ہیں تو وہ آگے سے لڑنے جھگڑنے پہ اتر آتا ہے، اگر آپ اس سے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اگر آپ کی غلطی ہے اور آپ اسے غلطی مان لیتے ہیں، غلطی کسی اور کی ہے آپ معاف کر لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ معافی سے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ضمانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کبھی پیچھے ہٹنے میں ہی اس مسلسل جھگڑے کا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پیچھے ہٹیں۔ اور اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں، کس کے لیے ہٹتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہٹتے ہیں۔ ہم میں سے میں اگر آپ کے لیے مجلس سے کھڑا ہوتا ہوں، آپ وہ احسان نہیں بلا پاتے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے نہیں واپس اس لحاظ سے؟ لیکن ہر چیز کا ایک وقت اس چیز میں ایک فیکٹر یہ بھی تو ہے نا، اب بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو میں نے خود پرسنلی بھی دیکھا ہے کہ اگر ان سے کسی فرد کی لڑائی ہوتی ہے اور دوسرا فرد اس کو ٹیز کرتا ہے کہ یہ ڈر گیا ہے، تو وہ اس ڈر سے بھی اس کو جواب دیتا ہے، اور اس ڈر سے بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آگے سے ریئیکشن دوں۔ تو کیا جب وہ ریئیکشن دے دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کوئی بڑا ہو جاتا ہے؟ اور ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے اپنے پسند اور ناپسند کے معیارات بنائے ہوئے ہیں کہ جی کسی اور کی وجہ سے میں دیتا ہوں۔ اور ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے احسان کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اس بات میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان ہے جو آپ کی نگہبانی کر رہا ہے، اور آپ گویا ان کے منہ میں مٹی ڈال رہے ہیں۔ اور جب ہم بدلہ دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں میں بھی سلوک کر رہا ہوں، یہ تو بدلہ ہے۔ کہ ہمیں بذات خود ان نبوی اخلاق کی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کر دو، لوگ جاہل لوگوں سے اعراض کر دو، تو باقی لوگ اگر جاہل ہیں تو میں تو پڑھا لکھا ہوں، مجھے تو اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں بدلے کے اصول نہیں اپنانے چاہیے کہ اس نے یہ کیا میں یہ کروں گا۔ تو اس کو ہمیں جو ہے نا مائنر لیول پہ جا کے، نیشنل لیول پہ جا کے، ہر جگہ پہ ان نبوی اخلاق کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ آئے اور آپ نے یقینی طور پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہم نے سیرت نبی پہ، اور آج کے حالات میں اس کو کس طرح سے ہم نے اپلائی کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ مجھے غزل کو اور پوری پروڈکشن ٹیم کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔